بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صل علی محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ سیدہ صابرہ نقوی بنت سید شفیع حسین نقوی زوجہ سید سلطان نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں شورا آیت نمبر 24 عظمت جناب زہرا کا ایک باب نہیں پوری کتاب روشن کر رہا ہے۔ یہ آیہ کریمہ سیدہ کی عظمت کی ایک مکمل کتاب ہے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے اہلیان خیرپور میرا وطن ہمارا شہر ہمارے دکھ میں ہماری تکلیف میں آپ سب کی طرف سے جو محبتوں کے پیغام رہے اس کا شکر گزار ہے۔ وبا ایک عام ہوئی بھی ہے اور کراچی میں ابھی سلسلہ تعزیتوں کا بہت شدت سے ہے، تو طے کیا ہے خانوادے نے کہ عید کے فوراً بعد جیسے ہم ہر سال پورا خاندان پورا گھر عید کرنے خیرپور آتا ہے، محرم کرنے خیرپور میں ہوتے ہیں۔ خیرپور میں گھر ہے ہمارا، خیرپور گھر ہے ہمارا، اور آج میرے تمام اسٹاف نے تو روزہ نہیں رکھا تھا اس لیے کہ وہ سفر میں تھے، مگر میرا روزہ تھا اس لیے کہ میں اپنے وطن میں آ رہا تھا۔ اس لیے یہ تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں، بہت ہی روشن بات ہے کہ خیرپور سے تربیت ملی ہے، اور آج اگر خیرپور کے لیے کسی اچھے انداز سے خیرپور کیا کا عنوان ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کہاں کے رہنے والے
صاحب کے بچے بھی، ان کی فیملی بھی، ہم لوگ آئیں گے عید کے بعد، اور چاہتے تھے کہ پہلے آئیں، لیکن والدہ ہماری کچھ زیادہ دکھی ہے، ان کی پہلے بیٹے کا، ان کے بڑی اولاد کا ان کے سامنے انتقال ہوا ہے۔ والد تو میرے نوحہ پڑھ کے، مرثیہ پڑھ کے، جب یاد آتی ہے سوز پڑھ کے اپنا دکھ دور کر لیتے ہیں، مگر تکلیف بچوں کو زیادہ ہے۔ اللہ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بلندر صلوات دیا کریں گے۔ اللہ ترجمہ سنیں گے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی۔ حق بھی انہی کا بنتا ہے کہ اللہ انہیں بشارت دے جو مومن بھی ہو، با کردار بھی ہو۔ صرف مومن ہونا یہ اظہار اور اعلان تو ہے، مگر کردار بتاتا ہے کہ یہ اپنے قول میں سچا بھی ہے یا نہیں۔ ورنہ کوئی بھی کہہ دے کہ میں یوں ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، یہ تم جو ہو ثابت کرو۔ جب تک انسان اپنے کردار سے ثابت نہیں کرتا، مومن شناختی کارڈ کا مومن نہیں ہوتا۔ مومن کا تو کردار پکار کر چال بتاتی ہے کہ کون جا رہا ہے۔ گلی سے گزرے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ علی والا جا رہا ہے، وہ کوئی بات کرے گا معلوم ہو جائے گا کہ یہ اہل بیت والا ہے۔ ویسے ہم تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے تک اور بعض تاریخوں میں ہے کہ 100 سال کے بعد تک سادات میں سے خوشبو آتی تھی، اور سادات کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یہ تھا کہ اگر ان کے بدن سے خوشبو آئے تو کہتے تھے یہ سید ہے۔ مگر اس کے نتیجے میں جو سادات کو پھر آسانی سے مل جاتے تھے اور پھر انہیں دیواروں میں چن دیا جاتا تھا، پھر انہیں ذبح کر دیا جاتا تھا، پھر انہیں مار دیا جاتا تھا۔ تو ایک روایت، ایک پیغام امام موسیٰ کاظم کے زمانے کا ہے، اور ایک شاہ عباس طہماسب صفوی کے زمانے کا، کہ دعا کی گئی کہ یا اللہ اس صفت کو ان کے اندر سے نکال دے تاکہ نسل رسول باقی رہے۔ تو وہ خوشبو کی صفت ختم ہو گئی۔ تو اب صرف سادات میں نہیں، سید بھی اور غیر سید بھی، اس کے اندر ایک خوشبو ہونی چاہیے جسے کردار کی خوشبو کہا جائے۔ وہ پکار کر بولے کہ یہ بڑے گھر سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق معمولی گھر سے نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ بشارت دے رہا ہے ان لوگوں کو جو بندے ہیں اللہ کے، اور جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہے بشارت؟ بشارت اللہ کی ہے، کون پہنچائے گا؟ رزق اللہ کا ہے، دیتا کون ہے؟ لعنت اللہ کی ہے، مباہلے میں ڈالتا کون ہے؟ یہ چیزیں ساری اللہ کی ہیں، مگر کس کے ذریعے ہو کر آتی ہے؟ لوگوں کو وسیلہ سمجھ میں نہیں آتا، لعنت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم پھر مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت جھوٹوں پہ ڈالیں گے۔ لعنت اللہ کی ہے، دیں گے یہ قرآن ہے نا۔ اسی طرح عزیزان گرامی، بشارت اللہ کی ہے، رحمت اللہ کی ہے، مغفرت اللہ کی ہے، مگر آتی ان کے ذریعے سے۔ اب یہ بے وفائی ہی نہیں بلکہ دشمنی ہوگی، اور نمک توڑ کر بول رہا ہوں تاکہ ممبر کی زبان کا تحفظ رہے، نمک حرامی رہے گی کہ اگر جن کے ذریعے سے نعمت مل رہی ہے انہی کو یاد نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کی بشارت ہے، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، آپ پہنچا دیجئے، آپ یہ بشارت میرے بندوں تک پہنچا دیجئے، میرے بندوں تک یہ بشارت پہنچا دیجئے۔ لا اسألکم علیہ، میں تم
کوئی سوال نہیں کرتا اجرن کسی بھی اجرت کا الا المودۃ فی القربہ، سوائے یہ کہ جو مجھ سے قریب ترین ہے اس سے محبت کا اظہار کرو۔ مودت اظہار محبت، یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ محبت تو مانگ ہی نہیں رہا، محبت پہ تو خرچہ ہی نہیں ہوتا بھائی، مودت پر خرچہ ہوتا ہے۔ اس امر قلبی کو ظاہر کرو تو پھر مجلس بھی کرنا پڑے گی، اسی کے اظہار کو تو محفل کہتے ہیں، اسی کے اظہار کو تو ماتم کہتے ہیں، اس امر قلبی کے اظہار کو ہی تو میلاد کہتے ہیں، پھر خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور ساری پریشانی اسی بات کی ہے کہ اظہار نہ کرو، اور جب آپ اظہار کریں گے تو پھر جن پر اس اظہار کا منفی اثر پڑ رہا ہے وہ پریشان بھی ہوں گے، وہ پھر کہیں گے یہ علی ولی اللہ کی اذانیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، پھر وہ کہیں گے خلیفتہ بلا فصل جو ہے کہہ کر انکار کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ان مجلسوں میں کسی کا انکار کرنے نہیں بیٹھتے، کچھ کا اقرار کرنے بیٹھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارا مطلب، ہمارا مقصد کچھ ہستیوں کا اقرار ہے، اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، شعبان کا آخری جمعہ ظاہراً 28 شعبان تھی اس سال جس سال سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جمعہ کا دن ہے، نبی جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس میں آپ نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے اور اپنے پیار کرنے والوں سے، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سے تو میں کہہ سکتا ہوں نا، ان پر تو مجھے یقین ہے کہ میری بات مان لیں گے۔ میں ان جوانوں سے اور دوستوں سے کہوں گا کہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ بلا عذر نہ کھایا کرو، یہ ایک روزہ 100 عمروں کے برابر ہے، 100 عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ یہ ایک روزہ اللہ کی عذاب سے اور اس کی ناراضگیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ نہ چھوڑو۔ سر میں درد ہو رہا تھا مولانا، پیاس لگتی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتا، تو روزہ رکھوائیے اس لیے جا رہا ہے کہ پیاس لگے، پھر تو سب کو ہی روزہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جی پیاس لگتی ہے، جی مولانا بھوک لگتی ہے اس لیے روزہ چھوڑتا ہوں، بھائی تمہیں بھوک ہی تو لگوائی جا رہی ہے۔ اللہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تمہیں اونچا نہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ کسی طرح صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کسی طرح اللہ کا قرب حاصل کرو تاکہ انسان بڑا ہونے لگے، اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا کہ اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں انہیں قریب کروں اس ذریعے سے کہ تم بھی کھانے پینے سے ہاتھ اٹھا لو، یہ اپنی دعوت پہ بلا رہا ہے۔ تو آخری خطبہ تھا، میں جس مطلب کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس آخری خطبے میں آپ نے فرمایا یا ایھا الذین یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اللہ کا مہینہ آنے کو ہے، بس پہنچنے والا ہے۔ جیسے کسی کے لیے کہتے ہیں نا کہ ذرا سنبھلو، ہوشیار ہو، باہر نکلو، مہمان آنے والا ہے، اور پھر جس مہمان سے جتنا پیار ہوتا ہے اس کے انتظار میں بھی شدت اتنی ہوتی ہے، کہا بس آنے والا ہے، تمہارے قریب آ گیا اللہ کا مہینہ، برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرتیں لے کر۔ الذی دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنی دعوت پر بلایا ہے۔ چند دن رہ گئے ہیں، اب تک بھی اگر کسی نے خدا نخواستہ بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھا تو میں دعوت دے رہا ہوں کہ اس طرف راغب ہو جاؤ، یہ آخری 4 روزے کیا معلوم تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ اور مولا علی فرماتے ہیں مجھے روزوں سے پیار ہے اور گرمیوں کے روزوں سے پیار ہے، مجھے اچھا لگتا ہے وہ روزہ جو گرمیوں میں رکھنے کا موقع ملے، مجھے سردیوں کی نمازیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
فرما رہے ہیں، تو میں بھی علی والوں سے ہی بات کر رہا ہوں بھائی۔ توجہ چاہوں گا، سرکار فرما رہے ہیں، نبی کا خطبہ ہے، مجھے اس خطبے کے اختتام پر چند جملوں سے استفادہ کرنے کے لیے میں تمہید لے رہا ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنی دعوت پر بلایا ہے، مہمانی پر بلایا ہے۔ دعوت کے 5 رکن ہوتے ہیں، کوئی دعوت بھی 5 رکنوں سے کم پر دعوت نہیں کہلاتی۔ دعوت بنے گی ہی دعوت کہ جب 5 رکن اس دعوت کے اندر ہو۔ دعوت کا مطلب ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ 5 چیزیں نہ ہوں۔ سب سے پہلی چیز، دائی، کوئی بلانے والا ہو تو دعوت کہلائے، دائی کوئی ہونا چاہیے، دعوت دینے والا کوئی ہونا چاہیے۔ دائی للخیر آپ لکھتے ہیں نا اپنے پمفلیٹوں میں، دائی یعنی بلانے والا۔ دال این الف چھوٹی ہے، دال الف والی دائی نہیں، دعوت دینے والی، دعوت دینے والا۔ دائی بلانے والا، مدعو کسے بلایا گیا ہے، جسے بلایا گیا ہے وہ۔ تیسرا ستون، وجہ دعوت، کیوں بلایا ہے؟ شادی ہے، عقیقہ ہے، یہ طہر ہے، یہ گھر کا ولیمہ ہے، کیوں بلایا؟ وجہ دعوت کیا ہے؟ چوتھا، زمان دعوت، کہاں کب بلایا ہے؟ امام بارگاہ میں بلایا ہے، شادی ہال میں بلایا ہے، گھر بلایا ہے جی۔ مقام دعوت، مکان دعوت، جگہ۔ پانچواں، زمان دعوت، کب بلایا ہے؟ رات میں بلایا ہے، دن میں بلایا ہے؟ اللہ نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے۔ اچھا، دعوت گورنر کرے گا تو کم سے کم سیکریٹریز کو بلائے گا، چپڑاسیوں کو نہیں بلائے گا۔ ان کا مقام اپنی جگہ، ان کا احترام اپنی جگہ۔ صدر مملکت دعوت کرے گا تو افسران کو بلائے گا، اس لیے کہ دائی میں اور مدعو میں کوئی نسبت تو ہو۔ کہ بھئی کسے بلا لیا؟ کہ یہ دعوت ان کے لیے نہیں تھی۔ اب بلانے والا اللہ، بلایا گیا میں، کیا نسبت ہے مجھ میں اور اللہ میں؟ یہاں سوائے کرم کے کوئی اور بات نہیں ہے کہ بلانے والا اتنا بڑا اور بلایا جانے والا اتنا چھوٹا۔ کرم ہی کرم ہے، کرم ہے پروردگار ہے۔ اس نے ہمیں بلایا ہے، مجھے بلایا ہے، میری حیثیت ہے۔ دعوت عام ہے، دائی اللہ، مدعو میں اور آپ۔ وجہ دعوت، وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ رب اللہ کا قرب، بھائی جان، جو اللہ کے ولی، توجہ چاہوں گا، سال بھر میں محنت کرتے ہیں نا، عام آدمی ایک روزے میں اس محنت کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ اتنا بڑا پیکیج ہے یہ ماہ رمضان۔ وقت کا ضیاع نہ کرو میرے بچوں اور جوانوں، وقت اپنا ضائع نہ کرو۔ ماہ رمضان میں عبادت الہیہ سے کوتاہی نہ ہو۔ ناراض ہو کے نہ سنیے گا، عبادت ہے ہی ان کے لیے کہ جن کے دل میں علی بستا ہو، ورنہ تو عبادتیں واپس کر دی جائے گی۔ جس کے دل میں علی نہ ہو، اس کی عبادت تو اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ اچھا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اسے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور علی والا کہہ رہا ہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ نے نماز کا حکم کیوں دیا ہے؟ ان کی تو قبول ہوگی نہیں، اسے ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اسے ضرورت نہیں ہے، اس کی قبول نہیں ہوگی، تو پھر خامخواہ کی عبادت ہے معاذ اللہ۔ نہیں، ہے ہی نماز میرے اور آپ کے لیے، ہے ہی عبادت ہمارے لیے۔ بلانے والا اللہ، بلایا گیا میں، تھک کر نہیں سنیں گے۔ وجہ دعوت ہے کہ وہ اپنا قرب دینا چاہتا ہے، لعلکم تتقون، میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کب بلایا ہے؟ ماہ رمضان میں۔
چاروں آسمانی کتابیں جن دنوں میں نازل کی ان دنوں میں ہمیں پرواز دینا چاہتا ہے۔ وہاں سے یہ پیغام، یہاں سے تم میری طرف آؤ۔ کون سے دنوں میں بلایا ہے؟ جن دنوں میں اللہ نے پورے سال کی تقدیروں کو نازل کرنا ہے، معمولی ایام نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں بلایا ہے۔ کہاں بلایا ہے؟ کہاں کا لفظ اس لیے یہاں پر جچے گا نہیں، اس لیے کہ بلانے والے کا کوئی مکان نہیں۔ جہاں وہ ہے وہ چاہتا ہے تم بھی وہاں تک رہو، اپنے آپ کو وسیع کرو۔ تم ہو خیرپور میں مگر ارادہ کرو تو فوراً کربلا پہنچ سکو۔ تم رہو مثال کے طور پر بکھر میں مگر ارادہ کرو تو مشہد میں امام کی خدمت میں جا سکو۔ اپنے پروں کو مضبوط بناؤ، جب چاہو جہاں چاہو اڑ کر دکھاؤ۔ تو یہ طاقت اور صلاحیت دینا چاہتا ہے اس مہینے میں۔ اور پھر فرمایا اس مہینے میں مساکین کا خیال رکھنا اور یتیموں کا خیال رکھنا اور فقراء کا خیال رکھنا، اور اس مہینے میں ایک کھجور سے بھی اگر کسی کو افطار کرا سکو تو ایک پہاڑ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ اس مہینے میں اگر تم نے ایک آیت قرآن کی پڑھ لی تو اور مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اس مہینے میں اگر تم نے روزہ رکھ کر سو بھی گئے تو تمہارے چلتے ہوئے سانس تمہارے نامہ عمل میں تسبیح لکھے جائیں گے۔ تم تو سو رہے تھے، نامہ عمل جب ہاتھ میں آئے گا تو لکھا جائے گا ماہ رمضان میں اتنی تسبیحیں پڑھی ہیں، ہم نے تو نہیں پڑھی تھی۔ نبی فرما رہے ہیں وہ جو سانس تمہارا چل رہا ہے وہ اللہ کی تسبیح بن جائے گا۔ لہٰذا اس مہینے میں مولا نے اس مہینے کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے شعبان میں ایک مرتبہ یہاں تک جب پہنچے کہ چاہے ایک کھجور سے تم افطار کرا سکو مگر لوگوں کو افطار کرانے کی تیاری کرنا۔ ابھی نبی نے ایک مختصر سا توقف فرمایا تھا کہ مولا علی کی آواز آئی، ایو عمل افضل فی ھذا الشہر یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، نبی سے مولا علی پوچھ رہے ہیں اس مہینے میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ نبی نے علی کی طرف دیکھ کر فرمایا، یا علی، افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اعمال میں افضل ترین عمل اس مہینے میں ہے الورع عن محارم اللہ، حرام کاموں سے بچنا اس مہینے کا سب سے اچھا عمل ہے۔ میں تو سرکار سے استفادہ چاہ رہا ہوں اور آپ کو برکتیں دینا چاہ رہا ہوں، یعنی سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کرنا بھی عمل ہوتا ہے، ہمیشہ کچھ کرنا عمل نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں اس مہینے میں حرام کام نہ کرو، یہی سب سے اچھا عمل ہے، یعنی کچھ نہ کرنا بھی عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہہ کر سرکار نے رونا شروع کیا، نبی کی آنکھوں میں آنسو، قطرات اشک نبی بہنے لگے کہ اتنا روئے کہ پوری مسجد مغموم ہو گئی۔ مولا علی کی آواز آئی، ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کیونکہ بات تو مولا علی سے ہو رہی تھی نا۔ مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمایا، یا علی، اس مہینے میں تاریخ بشریت کا سب سے بڑا حرام کام، سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور جس نے ناطق صالح کو قتل کیا تھا اس سے بڑا شقی تمہارے سر پہ ضربت مارے گا، تمہارے سر پہ تلوار مارے گا، اشق الاشقیاء تمہارے سر پہ تلوار مارے گا۔ مولا علی نے یہ سن کر سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ یہ باتیں کرنے کی ہیں یا نہیں؟ میں ایک جملہ کہہ کر گزروں گا، ہم نے کیونکہ دین کو پارٹ ٹائم میں بھی نہیں رہنے دیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کیسی بات ہوگی، یہ کیسے ہوا ہوگا کہ مولا علی نے یہ پوچھا
پوچھا ہوگا کہ کیا میرا دین اس وقت سالم ہوگا؟ علی کا دین بھی سالم ہونے کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے دین کو 6 درجے پر اور 8ویں درجے پر رکھا ہوا ہے. جب مطلب نکلے اور جب کام نکلے دین میں تو میں دیندار ہو جاؤں. تو میرے نزدیک جب دین ہے ہی ثالثی سے حیثیت سے بھی زیادہ گرا ہوا تو پھر میرے لیے تو یہ سوال عجیب سا بنے گا کہ علی یہ کیا پوچھ رہے میرا دین اس وقت سالم ہوگا. میں اس منزل پر بہت دیر ٹھہر سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں محسوس کر رہا. صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی، دین کسی پر قربان نہیں ہو سکتا مگر دین وہ ہے جس پہ حسین قربان ہو جاتا ہے. اس کو اگر میں اپنے لیے اصول بنا لوں، حسین جیسا دین پہ قربان ہو جاتا ہے، وہ ہے دین جس کے لیے مولا علی فرما رہے ہیں اس وقت میرا دین سالم ہوگا. مولا نبی کی آواز آئی، یا علی انتا سلامت لدینک، تم اپنے دین کے بارے میں مکمل اور سالم ہوگے، تمہارا دین اس وقت سالم ہوگا. اور کہا یا علی تمہارے سر پہ جو ضربت لگے گی تمہاری داڑھی اپنے ہی خون سے رنگین ہوگی. اب اس کے بعد جو مجھے آپ سے کہنا تھا، سرکار نے مولانا کو 18 جملے، آپ مستحضر ہیں 18 جملے مولا علی کے فضائل میں پڑھے. سب سے پہلا جملہ، یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی میں فضائل سنا رہا ہوں، یا علی جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. بات یہاں سرکار روک بھی سکتے تھے، نبی کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے. 2 جملے کہہ کے سرکار اس کے بعد والے جملے ارشاد فرماتے، مگر نبی نے یہاں توقف نہیں فرمایا. فرمایا من سبک فقد سبنی، جس نے تمہیں برا بولا اس نے مجھے برا بولا. میں طالب علم ہوں اور اپنی سمجھ کا اظہار کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا، جناب زیدی صاحب سے توجہ چاہوں گا، سرکار نے فرمایا من قتلک فقد قتلنی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے تمہیں برا کہا اس نے مجھے برا کہا. کافی تھا یہ کہہ کر جس نے تمہیں قتل کیا جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا؟ نہیں، قتل چھپا لیے جاتے ہیں، قاتل تاریخ میں گم ہو جاتا ہے، بغض رکھنے والا ناپید ہو جاتا ہے، گالی دینے والا تاریخ میں باقی رہتا ہے. نبی نے علی کو برا کہنے والے کو برملا کر دیا. لہذا بہت روشن بات ہے کہ جس نے بھی مولا علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، اور جو نبی کو گالی دے وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ اور جب وہ مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا امیر کیسے ہو سکتا؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس کے بعد سرکار نے فرمایا یا علی انت خلیفتی، جملہ سنیں جس کی خاطر میں نے آپ کو بہت دیر یہاں زحمت دی. یا علی انت خلیفتی فی حیاتی و بعد موتی، یا علی تم میرے خلیفہ ہو میری زندگی میں بھی میری رحلت کے بعد بھی. لہذا خبردار، محترم سب ہیں مگر علی جیسا خلیفہ کوئی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
میری زندگی میں بھی میری امت پہ خلیفہ ہو، میرے خلیفہ ہو۔ یہ واحد علی کی ذات ہے جو نبی کی زندگی میں بھی با اختیار ہے۔ کوئی ایسا با اختیار نہیں ہے جیسا علی کو نبی نے با اختیار بنایا۔ تم میری زندگی میں بھی خلیفہ، میری رحلت کے بعد بھی میرے خلیفہ۔ لہذا مولا کائنات کو اگر میں کہتا ہوں خلیفۃ بلا فصل، دلیل دینے جا رہا ہوں میں، ہم اگر مولا کو کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، تو نبی کی اس حدیث کے مطابق کہتے ہیں اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کے درمیان واؤ بھی آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا کلمہ پڑھتے ہیں میرے بچے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ تین علیحدہ جملے ہیں، واؤ کیوں نہیں آ رہا؟ ایک جملے کے بعد دوسرے جملے کے درمیان واؤ آتا ہے، یہ واؤ بھی گرا کے بتایا خبردار رسول کا لام اور علی کا عین جڑا ہوا ہو، خبردار رسول سے میرے علی کو علیحدہ نہ کرنا۔ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ رسول میں اور علی میں جدائی ہو، رسول اللہ بھی نہیں چاہتے، اور جدائی ہو بھی نہیں سکتی۔ جس کی ذات ہی ایک ہو اسے دنیا دو کرتی رہے، ان کے دماغ کی دوئیت ہوگی، مگر رسول اور علی میں دوئیت نہیں۔ تھکے تو نہیں ہے؟ میں ایک منزل اور آگے آ رہا ہوں۔ یہاں اس خطبے میں سرکار نے مولا علی کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اپنی زندگی میں بھی، اپنی رحلت کے بعد۔ اچھا، یہ تو نبی کے خلیفہ کی بات ہو گئی۔ میرا سنی مجمع جو یہاں بیٹھا ہے دعوت فکر لے کے جائے گا، مگر اسی خطبے کے اختتام پر فرماتے ہیں یا علی انت حجت اللہ علی خلقہ، یا علی تم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہو، وَأَمِینِ ہی علی سرہ، اور اللہ کے رازوں کا خزینہ ہو۔ اللہ اپنے رازوں کو جہاں رکھے اس جگہ کو علی کہا جاتا ہے۔ ایبت و علم اللہ مولا علی کا لقب۔ عربی میں ایبا کہتے ہیں صندوق کو، لغت میں صندوق کو کہتے ہیں ایبا، عین بے یہ ہے ایبا، عین یہ بے ہے ایبا، صندوق۔ اب مولا علی کا لقب کیا ہے؟ یا علی انت ایبت اللہ، ایبت و علم اللہ، یا علی تم اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ جہاں اپنا علم رکھتا ہو اسے علی کہا جاتا ہے، تو حق ہے نا اس علی کا کہے کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ مر جاؤ گے اگر علی سے نہیں پوچھو گے تو۔ بات یہاں مکمل نہیں ہوئی۔ یا علی انت حجت اللہ علی خلقہ، یا علی انت سر اللہ، یا علی انت امین ہی علی سرہ، اللہ کے رازوں کے تم امین ہو، اللہ تمہارے پاس اپنے راز رکھتا ہے۔ عزیزو کوئی کم بات نہیں ہے، میں جلدی سے گزر جاؤں، آپ بھی جلدی سے سن لیں۔ میں کہتا ہوں اس ایک جملے کو بڑا فریم بنوا کر اس پر دیکھتے رہو تو اس سے نور نکلتا ہے۔ اتنا وزنی جملہ ہے سرکار کا۔ یا علی، یا علی تم اللہ، تم اللہ کے رازوں کے امین ہو۔ خفا تو نہیں ہوں گے کچھ کہوں؟ میرا حال تو یہ ہے کہ اگر مولانا مظہر عباس نقوی صاحب مجھے کوئی راز کی بات بتا دیں تو میں دانش کو کہوں گا تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا، اور پھر دانش کسی کہے گا میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا۔ ہم سے تو راز ایک دن بھی نہیں رہ پاتا، جو آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کے رازوں کا خزینہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جنت کی جگہ نام علی بولتا ہے، کتنا
وہ جو خزانہ دار اسرار الہی ہو، وہ جو صندوق علم الہی ہو. اور جب بات نبی فرما رہے تم اللہ کے رازوں کا خزینہ، اللہ کے رازوں کا خزینہ ہو، امین اسرار الہی ہو، تو کیا اللہ کے راز آج سے شروع ہوئے؟ جب اللہ کے راز آج سے شروع نہیں ہوئے تو علی کو بھی آج نہ ڈھونڈنا. خبردار علی سے مقایسہ کرنے والوں، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو. کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے مولا علی کی ذات سے. یعنی مذہب خیز ہے کہ علی کو کسی سے مقایسہ کیا جائے. سب کا اپنا اپنا مقام ہوگا، مگر علی کے برابر کوئی نہیں. وہ اس وقت بھی اللہ کے رازوں کے حامل تھے جب کچھ نہیں تھا. لہذا ایک لقب میرے بچوں نے مولا کا سنا ہے، کرار. میں جیسے ہی کرار بولتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے میدان میں تلوار نکالنے والا، میدان میں ڈٹ کے لڑنے والا، میدان سے نہ بھاگنے والا. کرار غیر فرار، کرار فرار کی ضد، جو بہت زیادہ میدان میں ڈٹ کے لڑتا ہو اور چاروں سمت سے اپنے دشمن کو مارتا ہو، اسے کرار کہا جاتا ہے. موقع نہیں ہے، مضمون بھی نہیں ہے، موضوع بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ ٹھہروں، مجھے اپنے اصلی مضمون سے دور ہونے کا خوف ہو رہا ہے. مگر ایک جملہ سن لیجئے، علی جب میدان میں اترتے تھے نا تو انتہائی لاغر، انتہائی کمزور سواری پر بیٹھ کر اترتے تھے. حتیٰ ایک دن حضرت ساسا ابن سوہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا، یا علی جنگ بڑی گھمسان کی ہے، آج سواری بدل لیجئے. حضرت نے فرمایا کیا ہے میری سواری کو؟ کہا یہ تیز بھاگ نہیں سکتی. حضرت نے فرمایا میں میدان میں جاتا ہی نہیں ہوں بھاگنے کے لیے. فرمایا میں نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں اور نہ کا ہو جائے، جب میدان میں بڑا ایک شور اور ایک گھوغا ہو اور ہمیں آپ سے مشورے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم آپ کو میدان جنگ میں کہاں ڈھونڈیں؟ میدان بڑا گرم ہو گیا ہے، فساد بڑا پھیل چکا ہے اور ہمیں مشورہ چاہیے آپ سے کہ کیا کریں. تو آپ کو میدان میں کہاں ڈھونڈیں؟ فرمایا جہاں میں گھوڑے سے اتروں گا وہیں ملوں گا. پھر کسی نے پوچھا مولا، جو خطیب دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو مجالس پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور مجالس تیار کرتے ہیں، میں ان کے لیے علی مظہر کبریا نام ہے کتاب کا، لکھنے والے ہیں آیت اللہ فضل اللہ کمپانی، اردو ترجمہ کیا ہے جامع تعلیمات اسلامی نے، مولانا یوسف نفسی کے مرحوم کے ادارے ہیں. میں ایک روایت سنا رہا ہوں. مولا سے کسی نے پوچھا مولا میدان میں آپ سارا دن گزر جاتا ہے اور پھر کبھی اترتے ہیں تو شام کے وقت میں اترتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ فرمان لگے میں شام کے وقت میں اس لیے اترتا ہوں کہ لوگ کم مریں، اس لیے کہ غروب پر تو جنگ بند ہونی ہے، جیسے رات آتی تھی جنگ بند ہو جاتی. میں اگر صبح سے اتروں گا لوگ زیادہ مریں گے، اس لیے میں دن کے اختتام پر اس لیے جاتا ہوں کہ لوگوں کی موت کم ہو. اور پھر کہا مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے پیش نظر کون ہوتا ہے؟ بھائی جملہ سنیں گے علی کا، آپ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مارتے ہیں، آپ موٹے لوگوں کو مارتے ہیں، آپ لمبے لوگوں کو مارتے ہیں. آپ میدان میں اترتے ہیں تو جن کو بہت زیادہ سامان اور زرہ اور تلواریں لگی ہوئی ہوتی ہیں انہیں مارتے ہیں. آخر میدان میں آپ کی نظر میں کون دشمن ہوتا ہے؟ تو فرمان لگے میں سرداروں کو مارتا ہوں. غریبوں کو مارنے کا کیا فائدہ؟ مزدوروں کو
تنخواہ دینے کی لالچ میں لے کر آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی بہت دن بعد میرا یہاں میری حاضری ہوئی ہے تو پھر دل کر رہا ہے کہ ایک اور قول کو سنا دوں. آپ سے کام ہے. جنگ بدر میں ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے مشرکین مکہ. اچھا ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہ اصطلاح تو آج کی ہے. اصطلاح آج کی ہے، مزاج پرانا ہے. تو ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے، اس کا نام تھا نوفل. نوفل اس کا نام تھا اور بڑا پہلوان تھا. گھوڑے کے بچے کو اٹھا لیتا تھا، اونٹنی کے بچے کا پیر پکڑ کے گھما دیتا تھا اس انداز کا، اور اونٹ کا گلا پکڑ کے اسے گرا دیتا تھا. اس بلا کا پہلوان. اور ایک بار سے زیادہ کسی کو مارنے کی اسے ضرورت نہیں، ایک بار میں آدمی کا کام تمام. اور ایک بار میں کئی آدمی بھی گرا دیتا تھا. اس طرح کی اس کے لیے لکھا ہوا ہے. اور مشہور تھا قتل میں اور تلوار نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں. اسے لے آئے پیسے کی آفر کر کے، تمہیں اتنا دیں گے، چلو وہاں پر حمزہ بھی ہیں. بدر پہلی جگہ جی، وہاں حمزہ بھی ہیں، وہاں علی بھی ہیں. اور اس وقت مولا علی کی عمر پتہ ہے کتنی بچوں؟ 20 سال. جنگ بدر میں علی 20 سال کے. ابھی 20 سال کی جوانی سن لیجئے تو پھر 60 سال کی کیسی ہوگی؟ شجاعت اور بہادری کیسی ہوگی؟ تو 20 سال کی عمر ہے جنگ بدر میں. جیسے ہی نبی کو پتہ چلا کہ نوفل بھی آیا ہوا ہے وہاں سے، تو سرکار کے دونوں ہاتھ. ظاہر ہے انسان ہے جو نبی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، خوف بھی تو آ سکتا ہے، خوف طاری ہو سکتا ہے. اور ایک بڑا نام سن کے میدان چھوڑنے کے لیے بھی تو گمان تھا نا. تو سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو نوفل سے محفوظ کر دے، میرے مجاہدوں کو نوفل سے محفوظ فرما، میرے مجاہدوں پر نوفل کا کوئی اثر نہ ہو. جنگ شروع ہو گئی. ابھی جنگ چلتے ہوئے ایک ساعت کا دور گزرا تھا، جس کو آپ آج کی زبان میں 1 گھنٹہ کہتے ہیں. ایک ساعت کا وقت گزرا تھا، 1 گھنٹے کا وقت گزرا تھا کہ نبی مکرم کی آواز آئی، من لے علم من لہو علم من لہو علم بنوفلا. کون ہے جسے نوفل کے بارے میں خبر ہو کہ وہ کہاں ہے؟ جی نوفل کے لیے دعا فرمائی سرکار نے کہ یا اللہ میری امت کو میرے اس سے نوفل سے بچا لے. تو کچھ دیر کے بعد سرکار کو خیال آیا کہ نوفل کا نتیجہ کوئی نہیں مل رہا، نتیجہ کچھ کر نہیں پایا، کچھ ہو نہیں پا رہا. تو مولا نے آواز دی کہ کون ہے جسے پتا ہو کہ نوفل کہاں ہے؟ تو دور سے مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کرار، آپ پڑھوانا نہیں چاہ رہے. کرار میدان میں ڈٹنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ کرار اسے کہتے ہیں جو ہر میدان میں پلٹ کر آیا ہو. وہ میدان نوح علیہ السلام کا ہو، وہ میدان ابراہیم علیہ السلام کا، ہر دور میں جو انبیاء کی مدد کرنے آئے، یا اسے کرار کہتے ہیں یا قرآن میں اسے روح القدس کہتے ہیں، جس سے اللہ نے نبیوں کو مدد فراہم کی ہے. روح القدس اللہ نہیں ہے. قرآن جا کے پڑھے میرے مسلمان ساتھی، قرآن میں جو ایدنا ہو بروح القدس کی آیت آئی ہے. ہم نے نبی کی، اس نبی کی مدد کی
کی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت ابراہیم کی. اللہ نے نبیوں کی جو مدد کی ہے وہ روح القدس کے ذریعے کی ہے. روح القدس اللہ نہیں ہے، اور روح القدس لیسا بملکن، جبریل بھی نہیں ہے. روح القدس فرشتہ بھی نہیں ہے، روح القدس اللہ بھی نہیں ہے. تو نام یا تم بتاؤ یا ہم بتاتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی انتا امین ہی اللہ سر رہے. اور اس کے بعد والا جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی اور محنت کی، اور وہ یہ کہ یا علی انتا خلیفۃ اللہ علی خلقہ، تم اللہ کے خلیفہ ہو اس کی مخلوق پر. بھائی نبی کا خلیفہ تو بنانے میں تم نے بنی امیہ کو پیش کر دیا، اگر اللہ کا خلیفہ لاؤ علی کے علاوہ، ممکن ہی نہیں ہے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں. اللہ کا خلیفہ علی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کا خلیفہ بھی ہے اور اللہ کا خلیفہ. کوئی مقایسہ نہیں ہے مولا علی کے ساتھ کسی کا. اور دعوت عقیدہ ہے، دعوت فکر ہے. میں آپ کے توسط سے آپ سے بھی کچھ کہنا چاہوں گا کہ وبا ایک حقیقت ہے. میرے تو گھر کا نقصان ہو گیا بھائی، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ کم سے کم ماسک پہن کے رہیں. خیر پور کے 3 علاقوں کو شاید کل سے بند کر دیا جائے گا جی. اور ہم نے بہت سارے اپنے وعدے معذرتیں کی ہیں، معافیاں مانگی ہیں کہ کچھ دن صبر کر لیں. ٹھیک ہے، ہم عزاداری عادتاً نہیں کرتے، عبادتاً کرتے. اگر عبادت ہے تو عبادت میں تو رنگ تبدیل ہوتا ہے. سگا بھائی 2 رکعت پڑھ رہا ہوگا اس لیے کہ لاہور سے آیا ہے، اسی کا خونی بھائی کیونکہ خیرپور میں رہتا ہے تو 4 رکعت پڑھ رہا ہوگا نماز ظہر. ایک ماں باپ کی اولاد برابر مر کھڑے ہو کر نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، ایک 2 رکعت پڑھ رہا ہے، ایک 4 رکعت پڑھ رہا ہے. اگر یہ عادت ہوتی تو دونوں 4 پڑھتے، مگر ایک کا 2 رکعت پڑھنا بتا رہا ہے کہ اللہ کی مرضی پہ چلنے کو عبادت کہا جاتا ہے. لہذا گزارش کروں گا کہ اس وبا کو وبا مانتے ہوئے احتیاط کیجیے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں نے تو ویکسین کرا لی ہے لہذا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے کوئی بیمار ماہ رمضان میں کسی چوک پہ کھڑے ہو کے کیلا کھا رہا ہو تو اسے کہا جائے گا بھائی تم بیمار ہو مگر ماحول کو بیمار کیوں کر رہے ہو؟ ماحول کے ادب میں احترام میں تم نہیں کھاؤ یہ روڈ پہ کھڑے ہو کر. اگر میں نے ویکسین کرا لی، خود میں نے بھی کرا لی ہے، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ویکسین کرائیے. ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہ ویکسین کے ذریعے ہماری باڈی میں کچھ ڈال دیں گے. ارے خدا کے بندے، ساری دوائیاں انہی کی کھا رہے ہو، اور آج سے نہیں کھا رہے ہو، مدتوں سے باہر کی دوائیاں کھا رہے ہو. جو تو اس کی ڈالنا تھا نا وہ ڈال چکے، اور ڈالنا چاہیں گے تو ڈال دیں گے. یہ اسی ویکسین میں تھوڑی ڈالیں گے کچھ ہو. اور پھر ہم لوگ مقلد لوگ ہیں بھائی، ہم مکینک کی تقلید کرتے ہیں جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ہم وکیل کی تقلید کرتے ہیں جب قانون سے اپنا حق لینا ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں. یہ وبا ہے، اس میں ڈاکٹروں کی بات کو ماننا ہے، جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہی ماننا ہے. بس